اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب روض الباسم من خلق النبی الخاتم، جلد ثانی، دوسری جلد، باب نمبر 13، معاشرے کے محروم طبقات کے ساتھ اس نے سلوک کے باب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ، پیج نمبر 441 سے 441 سے پارٹ نمبر 68۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل جتنے بھی انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہ السلام اس دنیا ہست و بد کے جس خطے، علاقے، گوشے یا انسانوں کے گروہ، قبیلے یا قوم کے پاس پہنچے، ان کے پیغام کے مخاطبین کا دائرہ محدود تھا، لیکن آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں اور ان کے تمام معاشرتی طبقات کی رشد و ہدایت، فوز و فلاح کا پیغام دے کر بھیجا گیا۔ قرآن مجید نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسی شان آفاقیت اور ہماگیریت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورہ سبا آیت نمبر 28۔ ترجمہ: اور اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس طرح کہ آپ پوری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ایک دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جاتا ہے کہ آپ تمام نوع انسانی کو باخبر اور مطلع فرما دیں: یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 158۔ ترجمہ: اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم انسانیت کے تمام طبقات کے لیے حسن معاملات پر مشتمل ہدایت کا جامع ضابطہ لے کر آئے۔ یہ امر واضح ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسن معاملہ کے لیے ہماگیر ہدایت کا ایک دائمی اور سرمدی ضابطہ انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس ضابطے میں کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں عقل سلیم اور قلب منیب رکھنے والے کسی بھی باشعور انسان کو تشنگی محسوس ہو۔ یہ ضابطہ عقلی، شرعی، قانونی، اخلاقی اور معاشرتی محاسن کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ عمرانیاتی نقطۂ خیال سے کوئی بھی معاشرہ مختلف طبقات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اس میں عالم، جاہل، حاکم، محکوم، غنی، سائل، باوسائل، محروم، امیر، مفلس، توانا، معذور، محتاج، جوان، ضعیف، آقا، غلام، فقیر، مسکین، یتیم، ناتواں، نادار، بے کس، بے در اور بے زر تمام شہری شامل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ خطا کار، گناہ گار اور قیدی بھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ان تمام طبقات کی مدد اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے کے ذمہ داران کے لیے فرض منصبی کی حیثیت اور درجہ رکھتی ہے۔ اس حقیقت سے تاریخ انسانی کا کوئی بھی ذی شعور طالب علم انکار نہیں کر سکتا کہ معاشرے کے کچلے، پسے، پسماندہ اور درماندہ اور گرے پڑے طبقات کو زندگی کی دوڑ میں یکساں طور پر شامل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے جامع و مانع احکامات دیے کہ ان پر عمل پیرا ہو کر ریاست مدینہ صدیوں تک انسانوں کے لیے ایک رول ماڈل
اسٹیٹ کی حیثیت سے تسلیم کی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بندہ و صاحب اور محتاج و غنی سب کو ایک کر دیا۔ عالم انسانیت کو یہ پیغام دیا گیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طبقات معاشرہ کے محروم افراد کے ساتھ کریمانہ برتاؤ کو جو معاشرہ اور جو ریاست بھی چلن اور روش بنائے گی، اس معاشرے اور ریاست کو دیگر انسانی معاشروں میں ہمیشہ ممتاز و منفرد مقام حاصل رہے گا۔ وہاں طبقاتی تفریق، رنگ و نسل کا تفاخر اور معاشی ناہمواری کو فروغ دینے والے ہر عمل کی کامل ترین بیخ کنی دکھائی دے گی۔ جب معاشرے میں معاشی ناہمواری، چند ہاتھوں میں دولت کا ارتکاز اور محروم طبقات کو وسائل مہیا کر کے صاحب نصاب بنانے کی کوششیں اور کاوشیں عمل میں لائی جائے گی، تو اس معاشرے میں چار سو امن و سکون اور محبت و معدت کی مشک بار ہوائیں اسے جنت ارضی بنا دے گی۔ اس کی فصل 1، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یتیموں پر شفقت اور مہربانی کا حکم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا میں کچلے پسے اور درماندہ طبقات کو کوئی حقوق حاصل نہیں تھے۔ ان کے ساتھ سنگ دلی معاشرے کے استحصالی طبقات کا معمول تھا۔ ان میں خاص طور پر یتیموں اور بیواؤں کے حقوق ادا کرنے کا سرے سے کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے تو بیواؤں اور یتیموں کی ایسی لائی کے رشک داد رسی فرمائی کہ آج تک تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ قرآن مجید میں بھی حکم دیا گیا ہے کہ یتیموں کے حقوق ادا کرو۔ مقبول طبقات کو واضح الفاظ میں بتایا گیا کہ ان کے اموال میں سائل، محروم اور یتیموں کا حق ہے۔ ان کے ساتھ اگر وہ کوئی نیکی کرتے ہیں تو اسے احسان مت تصور کریں، یہ ان کا فرض ہے۔ واضح کیا کہ جو لوگ یتیموں اور مسکینوں کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں، ان کے وجود جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ عین ساج مجلس عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے اور ان کے حقوق بحسن و خوبی ادا کرنے والے شہریوں کو بشارت دی کہ وہ جنت میں میرے شانہ بشانہ ہوں گے۔ یتیم بچوں کے سر وہ سعادت مند سر تھے جن پر محسن عالم انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست شفقت کا سایہ و سائبان تھا۔ حکم دیا کہ ان کی جملہ ضروریات کی کفایت کی جائے۔ القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83۔ اور یاد کرو جب ہم نے اولاد یعقوب سے پختہ وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا، اور عام لوگوں سے بھی نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ نیکی کی بات کہنا، اور نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، پھر تم میں سے چند لوگوں کے سوا سارے اس عہد سے روگرداں ہو گئے اور تم حق سے گریز ہی کرنے والے ہو۔
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سورہ بقرہ آیت نمبر 177. ترجمہ: نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں پر اور یتیموں پر اور محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرانے میں خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جب کوئی وعدہ کریں تو اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہوں، اور سختی تنگ دستی میں اور مصیبت بیماری میں اور جنگ کی شدت جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہوں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. سورہ بقرہ آیت نمبر 215. ترجمہ: آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ فرما دیں جس قدر بھی مال خرچ کرو درست ہے، مگر اس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور محتاج ہیں اور مسافر ہیں، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. سورہ النساء آیت نمبر 2. اور ترجمہ: اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور بری چیز کو عمدہ چیز سے نہ بدلا کرو، اور نہ ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر کھایا کرو، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. سورہ نساء آیت نمبر 8، 9 اور 10. ترجمہ: اور اگر تقسیم وراثت کے موقع پر غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج موجود ہوں تو اس میں سے کچھ انہیں بھی دے دو
اور ان سے نیک بات کہو، اور یتیموں سے معاملہ کرنے والے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے تو مرتے وقت ان بچوں کے حال پر کتنے خوف زدہ اور فکر مند ہوتے۔ سو انہیں یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ان سے سیدھی بات کہنی چاہیے۔ بے شک جو لوگ یتیموں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں نیری آگ بھرتے ہیں اور جلد ہی دہکتی ہوئی آگ میں جا گریں گے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ سورہ الدہر آیت نمبر 8 اور 9۔ ترجمہ: اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود اس کی طلب و حاجت ہونے کے باوجود ایثاراً محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کسی بدلے کے خواستگار ہیں اور نہ شکر گزاری کے خواہش مند ہیں۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ۔ سورہ البلد آیت نمبر 11 سے لے کر 18 تک۔ ترجمہ: وہ تو دین حق اور عمل خیر کی دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا، اور آپ کیا سمجھیں کہ وہ دین حق کے مجاہدہ کی گھاٹی کیا ہے؟ وہ غلامی و محکومی کی زندگی سے کسی گردن کا آزاد کرانا ہے، یا بھوک والے دن یعنی قحط و افلاس کے دور میں غریبوں اور محروم المعیشت لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، یعنی ان کے معاشی تعطل اور ابتلا کو ختم کرنے کی جد و جہد کرنا ہے۔ قرابت دار یتیم کو یا شدید غربت کے مارے ہوئے محتاج کو جو محض خاک نشین اور بے گھر ہے، پھر شرط یہ ہے کہ ایسی جد و جہد کرنے والا وہ شخص ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر و تحمل کی نصیحت کرتے ہیں اور باہم رحمت و شفقت کی تاکید کرتے ہیں، یہی لوگ دائیں طرف والے یعنی اہل سعادت و مغفرت ہیں۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ سورہ والضحیٰ آیت نمبر 6 سے 11۔ ترجمہ: اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس نے آپ کو مہربان نہیں پایا؟ پھر اس نے آپ کے ذریعے یتیموں کو ٹھکانہ دیا اور اس نے آپ کو بھٹکی ہوئی قوم کے درمیان رہنمائی فرمانے والا پایا تو اس نے انہیں آپ کے ذریعے ہدایت دے دی، اور اس نے آپ کو جواد و کریم پایا تو اس نے آپ کے ذریعے محتاجوں کو غنی کر دیا۔ سو آپ بھی کسی یتیم پر سختی نہ فرمائیں اور اپنے در کے کسی منگتے کو نہ جھڑکیں، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کریں۔
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. سورہ معون آیت نمبر 1، 2 اور 3۔ ترجمہ: کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیموں کی حاجت کو رد کرتا اور انہیں حق سے محروم رکھتا ہے، اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی معاشرے سے غریبوں اور محتاجوں کے معاشی استحصال کے خاتمے کی کوشش نہیں کرتا۔ الحدیث: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یتیم بچوں پر شفقت اور مہربانی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت بشر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد کسی غزوے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک تھے کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میں اس وقت رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، چپ ہو جاؤ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں تمہارا باپ اور عائشہ تمہاری والدہ ہیں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں اس سعادت پر خوش ہوں۔ اسے امام بخاری نے التاریخ الکبیر اور ابن حبان نے الثقات میں روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ ایک لڑکا آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، میرا باپ آپ پر قربان، میں ایک یتیم لڑکا ہوں، میری ایک یتیم بہن اور بیوہ ماں ہیں، ہم مفلوق الحال اور بھوکے ہیں، لہذا ہمیں کھانا عنایت فرمائیے۔ اس کھانے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ہاں سے اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس بچے کے مؤدبانہ گفتگو سے خوش ہو کر فرمایا، اے بیٹا، تو نے کتنا اچھا کلام کیا ہے، ہمارے گھر جاؤ، وہاں سے کھانے کے لیے جو کچھ ملے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے 21 عدد کھجوریں لے کر حاضر ہوئے اور لا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ہتھیلی پر رکھ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اپنی مبارک ہتھیلیوں میں موجود ان کھجوروں پر پھونک ماری اور ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان میں برکت کی دعا فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا، بیٹا، یہ 7 کھجوریں تیرے لیے، 7 تیری والدہ کے لیے اور 7 تیری بہن کے لیے ہے، صبح شام ایک ایک کھا لیا کرو۔ وہ لڑکا جب بارگاہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اٹھ کر باہر آیا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف گئے اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا دی، اللہ تعالیٰ تمہارے حالات بہتر بنائے اور تمہیں اپنے باپ کا جانشین بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا، اے معاذ، جو حسن عمل تم نے بچے کے ساتھ کیا وہ میں دیکھ رہا تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے یہ سب کچھ بچے پر رحمت اور شفقت کے جذبے کے تحت کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، جس مسلمان کو بھی کسی یتیم بچے کی ذمہ داری ملے اور وہ اچھی طرح سے اس کی کفالت اور تعلیم و تربیت کرے تو اللہ تعالیٰ اس یتیم کے ہر بال کے عوض اس شخص کا درجہ بلند کرتا ہے، ہر بال کے بدلے اسے ایک نیکی عطا کرتا ہے اور ہر بال کے بدلے اس کی ایک خطا معاف کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام بزار، حارث ابن ابی الدنیا اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3۔ حضرت عبس بن جبر
انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک لڑکے نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں دیکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، میں ایک یتیم مسکین لڑکا ہوں اور میری غریب و محتاج والدہ ہے، جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اتنا راضی ہو یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے اپنی بات دہراؤ کیونکہ تمہاری زبان پر فرشتہ بولتا ہے۔ اس نے اپنے کلام کو دہرایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ آل رسول کے گھر میں ہے لے آؤ۔ چنانچہ ایک لپ یعنی اناج وغیرہ پیش کیا گیا جو ایک مٹھی سے زیادہ اور دو سے کم تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے یہ لے جاؤ، اس میں تمہارے اور تمہاری والدہ اور بہن کے لیے دوپہر اور رات کا کھانا ہے، اور میں اس میں برکت کی دعا کے ذریعے تمہاری مدد کرتا رہوں گا۔ چنانچہ وہ لڑکا وہاں سے رخصت ہو کر جب مسجد کے دروازے پر پہنچا تو اس کا سامنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، تو انہوں نے اس کے سر پر دست شفقت پھیرا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ معلوم نہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کچھ عطا کیا یا نہیں، لیکن جب وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم یتیم سے ملے تھے تو کیا میں نے تمہیں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے نہیں دیکھا؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، جی بالکل یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس بال پر بھی تمہارا ہاتھ گزرا اس کے بدلے میں تمہارے لیے نیکی ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور بیہقی نے روایت کیا۔ پیج نمبر 451 پر 68 نمبر کا پارٹ یہاں مکمل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔